اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اسامہ شیخ اور آپ میرا یوٹیوب چینل ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ دوستوں، جیسے جیسے امریکن الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے مشرقی وسطی کی صورتحال کے اندر تیزی سے تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ 13 اگست 2020 کو یو اے ای نے اسرائیل کی سالمیت کو تسلیم کر لیا اور اس کے ساتھ ایم او یوز پہ دستخط کر دیے ہیں۔ اس معاہدے کا نام ابراہیم اکارڈ ہے، جو کہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر سائن ہوا۔ اس کے اندر امریکن صدر ابوظہبی کے شیخ اور اسرائیلی وزیر اعظم نے دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اسرائیل کے اندر اپنی ایمبیسی کھولنے جا رہا ہے اور اسٹریٹجک معاملات بھی اسرائیل کے ساتھ طے کرے گا۔ اس کے اندر سیکیورٹی معاملات بھی ہوں گے، ٹیکنیکل معاملات بھی ہوں گے، سافٹ ویئر انجینئرنگ کے معاملات بھی ہوں گے۔ اس طریقے سے دیگر اہم معاملات ہیں جو کہ اب اسرائیل کے ساتھ یو اے ای طے کرے گا۔ ساتھ یہ کہ اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے 2016 کے اندر جو اپنی الیکشن کیمپین کے دوران ان تمام امور پہ امریکن عوام سے وعدے کیے تھے، جن میں سے ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ وہ میکسیکن کی سرحد پہ دیوار بنائیں گے، جو کہ انہوں نے بنائی۔ انہوں نے ایک وعدہ یہ بھی کیا تھا کہ افغانستان کے اندر سے اپنی فوجوں کا انخلا کریں گے، جو کہ انہوں نے کیا۔ اس سلسلے کے اندر فروری 2020 کے اندر مجاہدین کے ساتھ انہوں نے ایک تاریخ کے ساتھ معاہدہ کیا، جو کہ دوحہ قطر کے اندر سائن ہوا۔ اس سلسلے کے اندر بھی ایک اہم پیش رفت گزشتہ دنوں دیکھنے میں جب رویل جرگا نے اس معاہدے کے تحت مجاہدین کے بہت سے اہم کارکنان کو، مجاہدین کے اہم رکن کو یعنی کہ رہا کر دیا۔ اگر ہم اسرائیل کے بارے میں بات کریں تو اسرائیل کے اینیکسیشن کے حوالے سے انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ تل ابیب سے اپنی ایمبیسی یروشلم موو کی، جو کہ اس بات کا اعلان دی کہ ہم نے اپنے فلسطین کو اسرائیلی ٹیریٹری قبول کر لیا ہے۔ ساتھ یہ کہ اینیکسیشن کے حوالے سے ماضی قریب کے اندر اسرائیلی صدر نے ایک جامع پلان دیا، جو کہ ویسٹ بینک کا تھا۔ ویسٹ بینک کے اندر انہوں نے اپنی کارروائیاں تیز کر دی تھی اپنا اینیکسیشن کے بعد۔ اس حوالے سے میری ایک ویڈیو موجود ہے، جس طریقے سے 1947 سے لے کر 2020 تک اس نے کہاں اور کیسے بات کریں گی، نقشوں کی مدد سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا لنک میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہ وہاں دیکھ کے لنک چیک کر لیجیے گا۔ ساتھ ہی اگر ہم فلسطین کی بات کریں گے تو فلسطین نے اس پہ رد عمل دیتے ہوئے اس کو فلسطین کوز میں پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف قرار دیا ہے، اور پی ایل او سمیت دیگر اہم حکام نے اس کو مسترد کیا۔ ایران نے بھی اس کو مسترد کیا۔ ترکی نے اس پہ یہ رد عمل دیا کہ ہم یہ غور کر رہے ہیں کہ یو اے ای کے ساتھ اپنے سفارتی معاملات کو منسوخ کریں، ختم کریں۔ اور رجب طیب اردوغان، جو کہ ترک صدر ہیں، انہوں نے اپنے سفیر کو آنے کا کہہ دیا تھا، جو کہ یقیناً آ گیا ہوگا۔ ساتھ ہی پاکستان کے اس پہ شدید رد عمل دیکھنے میں آیا۔ پاکستان نے اس پہ یہ کہا کہ ہم اس کنٹروورشل ڈیل کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان فلسطینیوں کے حقوق کا آخری دن تک تحفظ کرے گا، اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے مشرق وسطی کی صورتحال کے اندر ایک کی رول ادا کر سکتا ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے بھی رد عمل دیکھنے میں آیا اور پی ایل او کی جانب سے بھی رد عمل دیکھنے میں آیا، اور تمام حکام نے اس کو فلسطین کوز کے اندر پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے اندر کا قرار دیا۔ اگر ہم عرب ممالک کی بات کریں تو 1994 اور 1979 کے اندر مصر نے اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اسرائیل کو پہلی مرتبہ۔ 26 مارچ 1979 کو اپنا انور سادات، جو کہ اس وقت کے مصر کے صدر تھے، اور جیمی کارٹر جو کہ امریکن صدر تھے، ان کے درمیان معاہدہ ہوا واشنگٹن کے اندر۔ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اسرائیلی ٹیریٹریز کو قبول کر لیا۔ اور 1994 کے اندر جارڈن، جس کے ساتھ اس کا ہمیشہ سے پڑھتا رہا اسرائیل کا، اسرائیل نے جارڈن کے مختلف حصوں پہ قبضہ کر رکھا ہے، اس کے باوجود 1994 کے اندر جارڈن نے بھی اس کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس نقطۂ نظر سے اگر ہم نظر ڈالیں تو یہ تیسرا عرب ممالک ہے، جبکہ گلف ملک پہلا ہے، یعنی خلیج ملک پہلا ہے، اور عرب ملک تیسرا نمبر پر آتا ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ اسرائیل نے بھی اس کو ایک اہم پیش رفت کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ آئندہ مستقبل کے اندر ہم دونوں ممالک ساتھ نہ چلنا چاہتے ہیں، اور
مستقبل کے اندر ہم کسی معاملے کے اندر الجھ نہیں سکتے۔ ساتھ یہ اگر ہم ماضی کی بات کریں، جس وقت اسرائیل وجود میں آیا تھا اور اس نے اور مسلمانوں کی آبادی پہ قبضے کرنے شروع کیے تھے، تو اس وقت 6 روزہ یعنی کہ 6 ڈیز وار چلی تھی عرب ممالک اور اسرائیل میں، جس کے اندر سعودی عربیہ تھا، UAE تھا، قطر تھا، عمان تھا، اپنا جارڈن تھا، مصر تھا، جن میں سے 2 ممالک جن میں مصر اور جارڈن اور اب UAE نے اس کی سالمیت کو تسلیم کر لیا۔ اب رات سعودی عرب نے اس معاملے کے اوپر ایک رد عمل سامنے نہیں آیا، اور امید ہے کہ عنقریب ان کا بھی رد عمل سامنے آ جائے گا۔ ساتھ یہ کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اگر ہم بات کریں تو اسرائیل نے مشرق مغربی کنارے یعنی کہ ویسٹ بینک پر اپنی ناجائز قبضے کو اب فی الحال روک دیا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈیل کے ہوتے ہی ڈیل یعنی کہ تھوڑے عرصے بعد ہی ہم اس کو معاہدے کے مطابق اور اپنے منصوبے کے مطابق پھر سے سٹارٹ کر دیں گے۔ اس منصوبے کے آغاز کے بعد اگر ہم گوگل میپ پہ نظر ڈالتے ہیں تو گوگل میپ نے فلسطین کا جو لوکیشن ہے وہ اسکیپ کر دی، اس کو منسوخ کر دیا، اور اس کو اسرائیل کا حصہ بتایا جا رہا ہے۔ ساتھ یہ کہ افغانستان کے حوالے سے افغانستان کے اندر رویل لیگا نے مجاہدین کو بہت رہا کر دیا ہے، جو کہ ایک اہم پیشرفت ثابت ہو سکتی ہے افغان پیس عمل کے۔ یہ بھی امریکن صدر کے حوالے سے ایک وعدہ تھا جو کہ انہوں نے 2016 کے اندر اپنے عوام سے کیا تھا۔ یہ تقریباً تیسرا یا چوتھا وعدہ ہے جو کہ امریکن صدر نے کر لیا ہے وہ مکمل، اور آئندہ نومبر کے اندر امریکن انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے امریکن صدر بہت کنسرن ہے اس حوالے سے کہ وہ جتنا جلد ہو سکے امریکن عوام سے کیے گئے وعدوں کو جلد از جلد یعنی کہ مکمل کریں، اور پھر سے الیکشن میں جائیں اور پھر سے اپنی عوام سے ووٹ مانگیں۔ اب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ کی صورتحال کیا بنتی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ آگاہ کرتے رہیں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔